علیکم میں امداد سمرو. بڑی مشکل ہے بات کرنے میں لیکن بات کر ہی لیتے ہیں. 6 سال کے بعد غیرت جاگی ہے خاور مانیکا صاحب کی. انٹرویو دیا اور انٹرویو کے بعد وہ عدالت چلے گئے ہیں اور عدالت میں جا کر انہوں نے ایک اور گھنونا الزام لگایا ہے عمران خان صاحب پر اور اپنی سابقہ اہلیہ پر, نکاح سے پہلے تعلقات کا. وہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا نا کہ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی. تو صورتحال ہمارے ساتھ بھی کچھ اس طرح کی ہے. یہ موضوع ایسا نہیں ہے جس پر کھل کر بات کی جا سکے, مگر جب معاملہ عمران خان جیسے قداور لیکن ظاہر بدنام لیڈر کا ہو, اور پھر معاملہ ان کی ازدواجی زندگی کا ہو, اور معاملہ فراڈ کا ہو, معاملہ ریاست مدینہ کی باتیں کرنے والے شخص کے اعمال کا ہو, اور ثبوت اور گواہ نکاح خان تک سامنے آ چکے ہوں کہ کس طرح ایک جال سازی کی گئی, کس طرح ایک 2 نمبری کی گئی خاموشی سے, اور پھر قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے نکاح کے اوپر نکاح کیا گیا. تو اب ظاہر ہے معاملہ عدالتوں میں جا رہا ہے, عدالت میں جا چکا ہوا ہے. پہلے بھی عدالت میں تھا, ایک درخواست تھی وہ واپس لے لی گئی. وہ درخواست واپس لینے پر تحریک انصاف والوں نے بجائی تالیاں بہت زیادہ. تو اس کے بعد اب خاور مانیکا کی درخواست آ گئی. اب خاور مانیکا کی درخواست کے ساتھ ساتھ ایک درخواست سپریم کورٹ میں بھی آ گئی ہے. وہ صدر عارف علوی کے خلاف آ گئی ہے. صدر عارف علوی کو برطرف کیا جائے, ہٹایا جائے. تو صدر صاحب خود مصیبت میں ہیں. صدر صاحب برطرف ہو تو خیر ہوں گے یا نہیں, مگر مدت پوری کرنے کے بعد صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ بھی اسی طرح عدالتی کارروائیوں کا شکار ہوں گے, یا عدالتی کارروائیوں کی پکڑ میں ہوں گے, زد میں ہوں گے, جس طرح ان کے لیڈر عمران خان صاحب ہیں. سیاسی معاملات, کرپشن, بد انتظامی, اختیارات کا ناجائز استعمال, یہ کہانیاں پرانی ہو گئی ہیں. اب وہ میں نے گزارش کیا تھا کئی بار اپنے ویلاگز میں کہ عمران خان کے اوپر اب اگلی جو باتیں آئیں گی وہ 190 ملین پاؤنڈ, وہ القادر ٹرسٹ کیس, ہیروں کے ہار, گھڑیوں کی چوری, توشہ خانہ کے ڈاکے, لوٹ مار, وہ نہیں ہوگی. ملم جبہ, جناب یہ راوی ریور پروجیکٹ, یہ سٹی ڈسٹرکٹ پروجیکٹ لاہور کا, یعنی کھربوں روپے کی جو تھی نا کرپشن کی کہانیاں, داستانیں, وہ نہیں ہوں گی. اب ہٹ کیا جائے گا عمران خان صاحب کے کردار کے اوپر. شیخ رشید صاحب میرا خیال تھا کہ وہ اس پر بات کریں گے, انہوں نے نہیں کی. تو شیخ صاحب کے بعد پھر خاور مانیکا صاحب آ گئے. اب خاور مانیکا صاحب ایسے ایسے انکشافات کر رہے ہیں. پہلے تو سوال کہ جی تسی ستو بھی کے ستے سو, مانیکا صاحب 6 سال. عجیب ایک صورتحال بنی تھی. خاور مانیکا صاحب نے عمران خان صاحب ہتھی ٹوری سی اپنی, وہ کوئی میں کہہ رہا ہوں کہ میرا انداز نہیں ہے بات کرنے کا, لیکن جو واقعات, جو حقیقت ہے وہ یہی تھا نا. شادی خود کروائی تھی, پھر اس کے بعد بیانات دیے تھے کہ عمران خان جیسا نیک انسان اور خاور اپنا بشرا بی بی جیسی پاک دامن خاتون کوئی ہے ہی نہیں روئے زمین پر. یعنی ظاہر ہے آج کل کے حالات میں وہ بات کر رہے تھے نا. اور اب وہ ان دونوں کو بد کردار ثابت کرنے کے پر تلے ہیں. انٹرویو دیا شاہ زیب خانزادہ کو. اب انٹرویو کے بعد اور 10 ساتھ آگے چلے گئے. انٹرویو تو انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ جی وہ آتے تھے, وہ بیٹھا کرتے تھے گھنٹوں گھنٹوں, پھر گھنٹوں فون پر باتیں کیا کرتے تھے, پھر میں نے طلاق دے دی, طلاق دینے کے بعد پھر انہوں نے عدت کے دوران ہی نکاح کر لیا. اب جو درخواست ہے اس درخواست میں یہ صاحب خاور مانیکا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ نام نہاد نکاح سے قبل دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ غیر قانونی تعلقات قائم کیے. یہ حقیقت مجھے میرے ملازم لطیف نے بتائی. ان کی درخواست میں پوری آپ کو پڑھ کر مطلب اس پر میں بات کرتا ہوں, لیکن اصل چیز جو ہے کہ یہ سارا قصہ, ساری کہانیاں سب کو پتہ تھی. خاور مانیکا جھوٹ نہیں بول رہے, خاور مانیکا سچ بول رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ سچ بولنے کے لیے خاور مانیکا کو 6 برس کیوں لگے. دوسرا سوال یہ ہے کہ پہلے جو خاور مانیکا صاحب خوش تھے, اپنی حکومت سمجھتے تھے عمران خان صاحب کی حکومت کو, تو اس وقت ان کی یہ والی غیرت جو اب ان کی سوکال غیرت ہوتی ہے نا, یہ تو کوئی عورتوں کے اوپر غیرت کرنا اور سارا کا سارا پھر اس میں پورے قصے میں عورت کو مظلوم عورت بن جائے بیچاری,
اور ساری کی سارا اس کے کردار کے اوپر بات کرے، تو بھی آپ کا اپنا کردار کیا تھا؟ بشریٰ بی بی تو انہوں نے تو غیر قانونی تعلقات عمران خان سے قائم کر لیے، تو آپ کے جو عمران خان کے ساتھ تعلقات تھے وہ کیا تھے؟ سوال تو یہ بھی اٹھے گا نا کہ اس وقت تو آپ سارا کچھ آپ کے لیے ٹھیک تھا، تو ہم اکثر بندہ بیٹھا ہوتا ہے ڈرائنگ روم میں دوستوں میں، تو جو جس طرح کا یہ واقعہ، جس طرح کا یہ قصہ سامنے آیا تھا، انوکھا تھا اپنی طرز کا، کہ وزیر اعظم بننے کے لیے پہلے کیا کہا جاتا تھا کہ جی بشریٰ بی بی کو تو بشارت ہوئی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان سے شادی کرو، اور پھر یہ کہ عمران خان سے شادی کروں گی تو عمران خان کو کہا گیا کہ مجھ سے شادی کرو گے تو وزیر اعظم بنو گے، تو ملک اور قوم کی خاطر قربانی دی۔ لیکن ہم اکثر آپس میں بیٹھے ہوئے دوست بات کیا کرتے تھے کہ یہ جو ایک لگ رہا ہے کہ ڈیل ہے کہ شادی سے عمران خان وزیر اعظم بن جائیں گے، وہ وزیر اعظم بننے کے بعد حکومت ختم ہوگی تو خاور مانیکا کہیں گے کہ میری بڈی واپس کرو، میری بیگم مجھے واپس کرو۔ مذاق کیا کرتے تھے لوگ ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد لوگوں نے میمز بنانا شروع کر دی کہ خاور مانیکا بنی گالہ کے باہر جا کر بیٹھ گئے کہ یہ حکومت ختم ہو گئی، اب میری بیگم واپس کر دو مجھے۔ یہ مذاق تھا، لیکن کیا پتا تھا کہ ایسا ہوگا؟ ایسا ہو رہا ہے۔ جو درخواست ہے خاور مانیکا صاحب کی، اب اس میں انہوں نے جو الزام لگائے ہیں، جو دفعات لگائی ہیں مقدمہ درج کرنے کے لیے، اندراج مقدمہ کے لیے، اس میں سزا تو دونوں کی ہوگی، بشریٰ بی بی کو بھی ہوگی اور عمران خان صاحب کو بھی ہوگی۔ اگر بشریٰ بی بی ایک چیز کہہ کے پھنس سکتی ہیں کہ جی مجھے انہوں نے بہلایا پھسلایا تھا، ورغلایا تھا، میں تو سادہ لو خاتون تھی، میں تو گھریلو عورت تھی، میں تو عبادت گزار پرہیزگار، مجھے تو عمران خان صاحب نے دنیا داری میں ڈال کر مجھے تو انہوں نے پھنسا دیا، تو ہو سکتا ہے بشریٰ بی بی بچ جائیں اگر وہ سارا کا سارا ملبہ عمران خان پر ڈالے۔ تو اسلام آباد کے سول جج کی عدالت میں خاور مانیکا صاحب کی درخواست، جس میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ان کی اہلیہ کے خلاف دوران عدت اور ناجائز تعلقات کا کیس دائر کر دیا انہوں نے، عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے درخواست جو ہے وہ سیکشن 494/34 اور 496B اور دیگر دفعات کے تحت دائر کی ہے۔ موقف اپنا رہے ہیں کہ جی پاک پتن کی مانیکا فیملی سے میرا تعلق ہے، بشریٰ بی بی سے وہی جو انٹرویو میں باتیں کی تھی 1979 سے شادی ہوئی تھی، پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ عمران خان نے بشریٰ بی بی کی ہمشیرہ کے ذریعے اسلام آباد کے دھرنوں کے دوران جو ہے وہ ملاقات کی، اور پھر مداخلت ہو گئی میرے خاندان کے اندر، جو متحدہ عرب امارات میں رہائش پذیر تھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اب نیا الزام ایک اور بھی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ مریم مٹو کے یہودی لابی سے گہرے تعلقات ہیں۔ اب وہ عمران خان کو یہودی لابی کا ایجنٹ بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پہلے عمران خان صاحب جیسا لیڈر کوئی نہیں تھا۔ تو چیئرمین پی ٹی آئی شکایت کنندہ کے گھر میں پیری مریدی کی آڑ میں داخل ہوا اور غیر موجودگی میں بھی اکثر گھر آنے لگا۔ وہ کئی گھنٹوں تک گھر میں رہتا، جو غیر اخلاقی بلکہ اسلامی معاشرے کے اصولوں کے بھی خلاف۔ تو آپ کیا کر رہے تھے بھائی اس میں؟ مزید یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ازدواجی زندگی میں بھی گھسنا شروع ہو گیا، حالانکہ اسے تنبیہ کی اور غیر مناسب انداز میں گھر کے احاطے سے بھی نکالا۔ ایک دن جب اچانک وہ اپنے گھر گئے، یعنی خاور مانیکا کہتے ہیں میں اپنے گھر گیا تو دیکھا کہ زلفی بخاری ان کے بیڈ روم میں اکیلا بیٹھا ہوا، وہ بھی عمران خان کے ہمراہ اکثر آیا کرتا تھا۔ یہ کتنا سنگین الزام ہے۔ اور پھر ظاہر ہے وہ زلفی بخاری کی بشریٰ بی بی کے ساتھ ایک آڈیو بھی ہے۔ بشریٰ بی بی نے میری اجازت کے بغیر بنی گالہ جانا شروع کر دیا، حالانکہ زبردستی روکنے کی کوشش بھی کی، اس دوران سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ مزید درخواست میں لکھتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کے پاس مختلف موبائل فونز اور سم کارڈز تھے جو چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایت پر فراغ گوگی نے دیے تھے۔ خاور مانیکا نے درخواست میں موقف اپنایا کہ نام نہاد نکاح سے قبل دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ غیر قانونی تعلقات قائم کیے، یہ حقیقت مجھے میرے ملازم لطیف نے بتائی۔ یعنی یہ جو الزام ہے یہ ناجائز تعلقات کا الزام۔ درخواست میں مزید بتایا کہ فیملی کی خاطر صورتحال بہتر کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ سب ضائع گئیں، اور شکایت کنندان نے 14 نومبر 2017 کو طلاق دی، یعنی انہوں نے طلاق دے دی۔ اور پھر عدت کے دوران بشریٰ بی بی نے عمران خان کے ساتھ 1 جنوری 2018 کو نکاح کیا، یعنی 6 سال ہونے کو ہے۔ یہ نکاح غیر قانونی اور اسلامی تعلیمات کے خلاف تھا۔
دوران عدت نکاح کی حقیقت منظر عام پر آنے کے بعد دونوں مفتی سعید کے ذریعے فروری 2018 میں دونوں نے مفتی سعید کے ذریعے فروری 2018 میں دوبارہ نکاح کیا۔ لہذا پاکستان کے پینل کوڈ 496 اور 496 بی کے تحت سنگین جرم ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی لکھا ہے کہ جی عمران خان اور بشریٰ بی بی کو طلب کیا جائے اور انہیں آئین اور قانون کے خلاف کے تحت سخت سزا دی جائے۔ گواہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں عدالت سے اپنا دونوں شادی سے پہلے بھی فرار ہو گئے تھے۔ گواہان جو ہیں مفتی سعید ہیں، خاور مانیکا خود ہیں، اون چودھری ہیں اور ملازم۔ 28 فروری تک عدالت نے جو ہے یہ معاملہ ملتوی کر دیا ہے۔ آج جو ہوا اس سے پہلے مفتی حنیف صاحب نے ایک درخواست دائر کی تھی، ان کا مقدمہ چل رہا تھا، لیکن انہوں نے درخواست واپس لے لی تو کل سے ڈنڈورا پیٹا جا رہا تھا کہ جی واہ جی واہ بلے بلے۔ ڈنڈورا پیٹنے میں تو پی ٹی آئی والے شعر ہیں، آج کل ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ جی آسٹریلیا نے ورلڈ کپ عمران خان کے نام کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے عمران خان سے کرکٹ سیکھی ہے، بلے بھائی بلے۔ بہرحال اب وہ کتاب ہاجرہ پانیزئی کا وہ کتاب بھی منظر عام پر آ گئی ہوئی ہے۔ تو وہ جو اب معاملہ جو ہے نا کیریکٹر کی طرف جا رہا ہے، اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ظاہر ہے شرعی معاملہ ہے۔ اب اس میں جعل سازی سے نکاح، اس میں 7 سال سزا، اور ناجائز تعلقات قائم کرنا 5 سال سزا، اور پھر ہمارے استاد محترم سعید چودھری صاحب کے مطابق کہ جس طرح 62(1)F کے تحت نواز شریف صاحب تاحیات نائل کر دیے گئے تھے، اب اس میں 62(1)D اینڈ E یہ لگنی ہے۔ تو اس میں بھی نااہلی کی میعاد کا تعین نہیں ہے، لہٰذا عمران خان صاحب تاحیات نااہل ہو سکتے ہیں، اس کا امکان ہے، سزا ہوگی اور نااہلی بھی ہوگی۔ تو اصل سوال جو ہے وہ عمران خان صاحب کے متعلق تو سب کو پتہ تھا ہی، لیکن اب خاور مانیکا جس طرح درخواستیں لا رہے ہیں، جس طرح انٹرویوز کر رہے ہیں، تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے، وہ سچ اتنی دیر انہوں نے کیوں چھپائے رکھا؟ کیا مفاد تھا؟ کون سی لالچ تھی؟ کون سا خوف تھا؟ اور اتنی دیر بعد اب سچ کیوں بول رہے ہیں؟ کیا مفاد ہے؟ کیا خوف ہے؟ کون سی لالچ ہے؟ کون سا دباؤ ہے؟ تو 6 سال کے بعد غیرت کا جاگنا، تو اس میں عدالت تو یہ نہیں کہے گی 6 سال آپ کیوں چپ تھے، ہم اب آپ کا مقدمہ نہیں سنتے۔ عدالت ہو سکتا ہے مقدمہ سن لے، لیکن یہ سوال تو بہرحال اٹھیں گے۔ اور عمران خان صاحب یہ سوال اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا کردار ٹھیک ہے، نہیں، عمران خان صاحب کردار کے بہت غلط آدمی ہے، بہت ہی غلط آدمی ہے۔ جتنی ان کے متعلق باتیں سنی ہیں وہ یہاں کی نہیں جا سکتی، اور سنی بھی گواہان کی زبانی، یعنی ایسے لوگ جو ایسے واقعات پر، ایسے وارداتوں کے دوران موجود ہوتے تھے۔ محسن کچھ تو پہلے ہی تھے۔ اب یہ بہرحال اچھا، اب صدر عارف علوی صاحب عمران خان صاحب کو بچاتے بچاتے سپریم کورٹ کا فیصلہ 3 اپریل کا جو وہ تھا اسمبلی توڑنے کا صدر علوی کا اقدام تھا، اس پر کہ آئین توڑا گیا، تو آگے چل کر جب صدر صاحب صدر نہیں رہیں گے تو ان کے خلاف معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو سکتا ہے، مقدمات چل سکتے ہیں۔ اب ان کے خلاف ایک شہری نے، عام شہری تو آ جاتے ہیں ہمارے یہاں، انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ میں، اور اس میں اس شہری نے کہا ہے کہ جی صدر صاحب نے ٹکے ٹوکری کر دیا ہوا ہے، ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ خلاف آئین ہے، مس کنڈکٹ کے مرتکب ہے، پولیٹیکل پارٹی کے کارکن کے طور پر ایوان صدر کو استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا وہ اہل نہیں ہیں صدر کے عہدے پر رہنے کے، تو ان کو جو ہے وہ صدر کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ ساتھ ساتھ باقی جو صدر صاحب کے اقدامات ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ صدر عارف علوی نے اپنی آئینی ذمہ داریاں ایک لمحے کے لیے بھی ادا نہیں کی، یہ حقیقت ہے۔ تو جب ایک بندہ اپنے حلف کے ساتھ قائم نہ رہے، یعنی عمران خان کا ساتھ دینا ٹھیک ہے، وہ ان کی مجبوری تھی، لیکن جب عمران خان تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف کامیاب ہو جاتی ہے، نئے وزیر اعظم آئین اور قانون کے تحت منتخب ہوتے ہیں، تو صدر علوی کی ذمہ داری تھی آئینی کہ ان کا حلف لیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حلف نہیں لیا، کابینہ کا حلف نہیں لیا، اور اس کے بعد پارلیمنٹ جو قوانین بنا رہی تھی اس میں روڑے اٹکانا، حکومت کے جو ہر قدم پر حکومت کے لیے بحران کریٹ کرنا، اور یہاں تک کہ آرمی چیف کے تقرر کے معاملے پر یہ جیسچر دینا کہ جی عمران خان کی مرضی کے بغیر تو میں آرمی چیف کا جو سمری آئی ہے وزیر اعظم ہاؤس سے آرمی چیف کے تقرر کے لیے جنرل عاصم منیر کی، میں تو اس سمری پر بھی دستخط نہیں کروں گا کیونکہ میں تو عمران خان کا وفادار ہوں۔ تو اس درخواست پر سپریم کورٹ میرا نہیں خیال،
کوئی صدر صاحب کے خلاف کوئی بڑا ایکشن لے گی، درخواست میرا نہیں خیال کو انٹرٹین ہوگی، لیکن جب ایوان صدر سے صدر رخصت ہوں گے، انتخابات ہونے جا رہے ہیں، نئے صدر آئیں گے، تو اس کے بعد عارف علوی صاحب کے خلاف بہت کچھ ہو سکتا ہے، وہ بھی پھر عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں چکی پیستے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔